بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے مثال قائم کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو اس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال رکھتی تھی۔ آپ کی ماں سے ملنے والا زیور تمام اللہ کی راہ میں آپ نے خیرات کر دیا تھا۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی کھال تھی، جس میں دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں اللہ تعالیٰ کی پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا پورا قبلے کے اندر صرف میں ہی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی نبی فرمانے لگے، بتا شخص، تیرا کیا حال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ کچھ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر کے سو گئے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر آپ ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا شخص ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ایسا شخص ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس کو میں کپڑا دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، مگر مجھے بہت تیزی سے بھوک لگ رہی ہے، اگر ہو سکتا ہے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابیو، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا، آج میں اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ کوئی شخص اس کو روٹی کھلائے گا، جو اسے صرف 2 روٹی کھلائے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی لفظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کے نام پر اپنی جان بھی لٹا سکتے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کے گھر کے اندر کسی کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے یہاں 4 دن کا فاقہ ہے، تو روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر حضرت محمد فرمانے لگے، اے سلیمان، کیا آج میرا مہمان میری چوکھٹ سے خالی ہاتھ جائے گا؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، میں اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ تو حضرت محمد نے کہا، کیسے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت سلیمان اس کو بی فاطمہ کے دروازے پر لے گئے۔ بی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو حضرت سلیمان نے کہا، میں تمہارا چچا۔ تو بی فاطمہ نے فرمایا، جی، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ بیٹی، ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینے میں کسی بھی صحابہ کے گھر میں اس کو کھلانے کو کچھ نہیں، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔
حضرت سلمان فارسی کہنے لگے بیٹی یہ بات سوچ کر میں اس کو تمہارے دروازے پر لے آیا۔ بیٹی فاطمہ آج اپنے چچا کی لاج رکھ لیے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی چچا ذرا اپنا کان قریب کریے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس مہمان کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہونے والے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن جھک گئی اور کہنے لگے بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بہت امید سے لایا ہوں، میری لاج رکھ لو۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی مہربانی کر دیجئے، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کر دیجئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو تھوڑا دور کر دیا، پھر بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ میں سلمان فارسی کو دی اور کہنے لگی اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے یہودی کا گھر ہے، اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یہ کوئی عام چادر نہیں، اس میں 70 پیون لگے ہوئے ہیں، مگر یہ چادر میری رخصتی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پہ رکھی تھی اور کہا تھا کہ فاطمہ آج یہ پیون لگی ہوئی چادر اپنے سر پر رکھ لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا، آپ لے جائیں اور اس کو میرے بابا کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد سلمان فارسی اس سمون یہود کے دروازے پر پہنچے۔ اے سمون میں تجھ سے ایک ایسا سودا کرنے آیا ہوں جو آج سے پہلے تو نے ایسا سودا نہیں کیا ہوگا۔ میں برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی سر کی ردا لایا ہوں جس کے بدلے مجھے اناج چاہیے، اس چادر کو لے لو اور کچھ اناج دے دو، میرے گھر پر آنے والے مہمان کا پیٹ پل سکے۔ سمون یہودی نے ترازو کو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا کہ اتنا تو بتا دو کہ یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے سر کی چادر کو بھیج کر اس کا پیٹ بھرا جائے، بس یہی بات ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اسے اپنے ماتھے سے لگایا اور کہنے لگا اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا، اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا، اس کے کچھ پنے پلٹے اور کہنے لگا آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا سمون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی کی بیٹی ہوگی وہ اتنی سکی ہوگی کہ اس کے گھر میں غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس غلام کا پیٹ بھرے گی۔ اے سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے لے لو، اور یہ چادر بھی حضرت فاطمہ کو